قریش کے جو ذیلی قبائل اور مختلف خاندان تھے، ان میں سے ایک اہم اور معزز خاندان بنو عبد الشمس تھا۔ اس دور میں اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو عبد الشمسی کی بجائے احتسار کی غرض سے ابشمی کہا جاتا تھا۔ ان دنوں مکہ میں ابو العاص بن الربیع نامی ایک ابشمی نوجوان تھا، جسے اس کے حسن و جمال اور ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے مثالی شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ اپنے دلکش حلیے اور پرکشش ناک نقشے کے علاوہ مزید یہ کہ وہ انتہائی سلیقہ مند، باادب اور خوش اخلاق کی بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ مالی طور پر بھی کافی خوشحال تھا۔ الغرض اس دور میں اور اس معاشرے میں حسن و جمال، شان و شوکت، بہادر و شجاعت، خوش اخلاقی، سخاوت و فیاضی، یہی وہ صفات تھیں جن کی بنا پر کسی کو مثالی شخصیت قرار دیا جاتا تھا، اور یہی تمام تر صفات اس نوجوان ابو العاص بن الربیع ابشمی میں بڑی حد تک موجود تھی۔ قریش نسل در نسل تجارت کرتے چلے آ رہے تھے، یہی ان کا خاندانی ذریعہ معاش اور وسیلہ روزگار تھا۔ ان کے تجارتی قافلوں کا ملک شام نیز ملک یمن کی جانب آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ابو العاص بن الربیع نے اپنے بزرگوں سے یہی پیشہ تجارت سیکھا، اسی کو اپنایا، اس میں خوب مہارت حاصل کی اور پھر خوب ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا چلا گیا۔ چنانچہ جب بھی مکہ سے ملک شام یا ملک یمن کی جانب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا اور پھر وہاں سے واپسی میں یہ قافلہ بڑی مقدار میں تجارتی سامان لیے وہ واپس مکہ پہنچتا، تو ایسے ہر قافلے میں ہمیشہ ابو العاص بن الربیع کے 100 اونٹ، نیز ان اونٹوں کی دیکھ بھال اور سامان کی نقل و حمل کی غرض سے ہر اونٹ کے ساتھ 2 ملازم، یعنی ہر قافلے میں ابو العاص کے 100 اونٹ اور 200 ملازم شامل ہوا کرتے تھے۔ خاص بات یہ کہ صداقت اور امانت و دیانت کے حوالے سے بھی اس نوجوان ابو العاص کی بڑی شہرت تھی، لہٰذا اس کی تجارت کی کامیابی اور اس قدر عروج کی یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ مکہ میں اس دور میں ایک بہت ہی شریف النفس اور معزز خاتون ہوا کرتی تھی، جو کہ انتہائی شرافت و نجابت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ مالدار اور خوشحال بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کا ذریعہ معاش بھی تجارت ہی تھا۔ ان خاتون کا نام حتیجہ بنت خویلد تھا، جو کہ مکہ کے ایک انتہائی شریف النفس اور معزز ترین انسان محمد بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ تمام تر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے زمانے کی ہے۔ حتیجہ بنت خویلد کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام حولہ تھا، اور یہ نوجوان تاجر ابو العاص بن الربیع اسی حولہ کا بیٹا تھا، اور یوں حتیجہ اس کی خالہ تھی۔ حتیجہ بنت خویلد اپنی چھوٹی بہن حولہ بنت خویلد سے بہت پیار کیا کرتی تھی، اور پھر اسی رشتے کی وجہ سے وہ نوجوان ابو العاص کے ساتھ ہمیشہ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی اس نوجوان کو اپنا بھانجا نہیں سمجھا، بلکہ وہ اسے اپنا بیٹا ہی تصور کیا کرتی تھی۔ یہی کیفیت اس خاتون کے شوہر نامدار محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ صبح و شام کا یہ سفر جاری رہا۔ اس دوران ان دونوں میاں بیوی محمد بن عبداللہ اور حتیجہ بنت خویلد کی بڑی بیٹی زینب کھیلتے کودتے بڑی ہو گئی۔ زینب تمام مکہ شہر میں اعلیٰ ترین خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ مزید یہ کہ شرافت و نجابت، ادب و سلیقہ، اخلاق و حیا، عفت و عصمت اور یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے زینب اپنی مثال آپ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں مکہ کے بڑے نامی گرامی شرفا اور انتہائی معزز اور اعلیٰ حسب نسب رکھنے والے بہت سے نوجوان اس بات کی تمنا کرنے لگے تھے کہ کاش زینب ان کے گھر کی زینت بن سکے، لیکن ان سبھی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی یہ حسرت تو بس حسرت ناتمام ہی رہ جائے گی، کیونکہ زینب کی والدہ حتیجہ کا وہ جو لاڈلا نور نظر بانجا ہے، یعنی وہ نوجوان ابو العاص بن الربیع کے اس کے ہوتے ہوئے یہ خوش نصیبی کسی اور کے حصے میں آنے والی نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حتیجہ نے اپنے شوہر نامدار محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے اور اجازت سے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح اپنے بانجے کے ساتھ کر دیا۔ اپنی لختے جگر زینب کا ہاتھ اپنے لاڈلے بانجے ابو العاص بن الربیع کے ہاتھ میں تھما دیا، اور یوں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے شریک حیات اور دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے۔ ابھی ان دونوں زینب اور ابو العاص بن الربیع کی شادی کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مکہ کی وادی نور نبوت سے جگمگانے لگی۔ خالق ارض و سما کی جانب سے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے
رہبر و رہنما بنا کر مابعوث فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واسطے مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد خانہ نے دین برحق قبول کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت و صداقت نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بے داغ اخلاق و کردار کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا کہ سب سے پہلے انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دین اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ان کا شوہر ابو العاص بن الربیع اپنی شریک حیات سے تمام تر محبت و مودت کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے دین سے جدائی پر آمادہ نہ ہو سکا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔